عصمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار، سیدھی بات روایات صحافت کا علم بردار، سیدھی بات۔ ناظرین گرامی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدھی بات کے تازہ ترین پرائم ٹائم میں آپ لوگوں کا استقبال ہے۔ ناظرین گرامی، میں انصار عزیز ندوی اس وقت آپ لوگوں کے سامنے کچھ اہم ترین خبریں، کچھ وائرل ویڈیوز اور کچھ تنقیدی تجزیے لے کر کے حاضر ہوا ہوں۔ ناظرین گرامی، تمہیدی تفصیلات میں گئے بغیر میں آپ لوگوں سے جو ہمیشہ سے درخواست ہوتی ہے اس پر توجہ دلانے کی کوشش کروں گا۔ آپ توجہ دیں، نیچے اس کی تفصیلات ہیں، ادارے کو مضبوط کریں۔ آئیے ناظرین گرامی، سب سے پہلے آج ایک ویڈیو جو سب سے زیادہ شیئر کی گئی، ایک ہاتھی کا مسجد کے سامنے جھک کر کے سجدہ کرنا، وہ بہت زیادہ ویڈیو وائرل ہو رہی ہے۔ بھارت کے ایک علاقے میں اس طرح سے مسجد کے سامنے آتے ہی ہاتھی کی جانب سے سجدے کے روپ میں بیٹھنا اور پھر اس کے بعد جو ہے دروازے کے سامنے سے اپنی ایک چنگھاڑ اور آواز نکالنا، یہ ویڈیو اس وقت جو ہے بہت زیادہ وائرل ہو رہی ہے۔ لوگوں نے الگ الگ انداز میں تبصرے بھی شروع کر دیے۔ کسی نے لکھا کہ اگر ہندوتوا ذہنیت کے لوگوں کے سامنے یہ ویڈیو آئے گی تو پتہ نہیں کب ہاتھی کو بھی مسلمان بنا دیں گے، کہتے ہوئے بھی جو ہے الگ الگ طرح کے تبصرے شروع ہوئے۔ بہرکیف اس طرح مسجد کے سامنے جا کر کے ہاتھی کی جانب سے اس طرح سجدے کے روپ میں آنے کا یہ منظر جو ہے الگ الگ طرح کے تبصروں کے ساتھ شیئر کیا جا رہا ہے۔ تکمیلی تلبینہ طاقت، صحت اور شفا کے لیے سنت اور طب نبوی کا بہترین نسخہ۔ اپنی طاقت و صحت کو بڑھانے اور ہمیشہ باقی رکھنے کے لیے ہر روز صبح ناشتے میں خود بھی استعمال کریں اور اپنے گھر والوں کو بھی استعمال کرائیں۔ اسی طرح آپ اپنے علاقے میں تکمیلی تلبینہ کا بزنس کر کے ہر مہینے 15 سے 25 ہزار روپے تک آسانی سے کما سکتے ہیں۔ مزید جانکاری حاصل کرنے کے لیے ابھی کال کریں 9890963757۔ تکمیلی فوڈ پروڈکٹس پرائیویٹ لمیٹڈ، مالیگاؤں، انڈیا۔ ناظرین گرامی، آئیے لکھنؤ چلتے ہیں۔ لکھنؤ کے گومتی نگر کے ٹی ڈی کالج سے آج ایک ویڈیو سامنے آئی جس میں طالبات جو ہے وہ ہاتھوں میں ہتھیار اور تیزدھار تلوار اٹھاتے ہوئے نظر آئے۔ یہ لکھنؤ کے گومتی نگر میں واقع ٹی ڈی کالج ہے۔ یہاں ابھی حال ہی میں یو پی گورنمنٹ کی جانب سے اعلان کیا گیا تھا کہ طالبات کو، بالخصوص جو سرکاری کالج میں پڑھتی ہیں، سرکاری اسکولز میں پڑھتی ہیں، ان کو کراٹے سکھایا جائے گا، سیلف ڈیفنس سکھایا جائے گا۔ لیکن ٹی ڈی کالج میں اس طرح طالبات کے ہاتھوں میں ہتھیار دینے کو لے کر کے الگ الگ تبصرے شروع ہو چکے ہیں۔ کسی نے لکھا کہ طالبات کو کیا واقعی میں یہاں پر مختلف سبجیکٹ پر پڑھانے کی کوششیں ہو رہی ہیں یا طالبات میں نفرت بھرنے کی کوشش ہو رہی ہے؟ ان طالبات کے ہاتھ میں تلوار دینے کا آخر کیا مفہوم ہے؟ اور بھی بہت ساری چیزوں کو لے کر کے جو ہے تبصرے سامنے آئے ہوئے اس وقت۔ اگر ایک دوسرے پر حملے ہوئے، کسی کو تکلیف پہنچی، کچھ بھی ہوا تو اس کا ذمہ دار کون ہوگا؟ اور یہ سب کس کی اشاروں پر ہو رہا ہے؟ کیوں کر کے ہو رہا ہے؟ ان کے اندر کس قوم اور کس سماج کے خلاف نفرت بھرنے کی کوشش ہو رہی ہے؟ یہ سیلف ڈیفنس ہے یا اٹیکنگ کا سسٹم بتایا جا رہا؟ یہ کہتے ہوئے جو ہے الگ الگ طرح کے تبصرے اس ویڈیو کے وائرل ہونے کے بعد سوشل میڈیا پر زور و شوروں سے ہے، اور لکھنؤ کے گومتی نگر میں واقع ٹی ڈی کالج اچانک سرخیوں میں آ گیا ہے طالبات کے ہاتھوں میں ہتھیار تھمانے کے بعد۔ ناظرین گرامی، مغل دور حکومت کو، دور اقتدار کو بھارت میں ہندوتوا جس نظریے سے دیکھتے ہیں وہ تو آپ جانتے ہی ہیں، لیکن مغلوں نے بہت کچھ چھوڑ گئے، اس میں سے ایک تھی بریانی بھی۔ اور بریانی اس وقت بھارتیوں کی اس قدر پسندیدہ ڈش بن چکی ہے کہ انڈیا میں ہر ایک سیکنڈ پر 2 بریانی آرڈر کیے جاتے ہیں ہوٹلوں سے۔ تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جو لوگ مغل کو لے کر کے، ان کے دور حکومت کو لے کر کے الگ الگ طرح کی نفرتیں باتیں کرتے ہیں، اب وہی جو ہے بریانی کا آرڈر بھی کر رہے ہیں، جو مغل دور حکومت کی ایک یادگار ڈش مانی جاتی ہے۔ اس انگریزی اخبار کی تفصیلات سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں، اس میں ساری تفصیلات پیش کر دی گئی ہے کہ کس طرح سے انڈینز جو ہے بریانی کھانے کو پسند کر رہے ہیں، اور ہر ایک سیکنڈ میں 2 بریانی آرڈر کیے جا رہے ہیں، وہ چاہے سویگی سے ہو یا پھر زومیٹو سے ہو، آن لائن جتنے بھی جو ہے ہوٹلوں کے ساتھ چین جڑے ہوئے ہیں۔ اس کو لے کر کے ظاہر سی بات ہے، جب یہ بات سامنے آئی
تو کھینچائی کرنے والے، تنقید کرنے والے ضرور کریں گے، کیونکہ بریانی مغل دور کی نشانی مانی جاتی ہے اور ان کی پسندیدہ ڈش مانی جاتی ہے۔ ناظرین گرامی، بنگلورو میں کیا واقعی میں نقلی اور جعلی ڈاکٹروں کی بھرمار ہو رہی ہے؟ جی ہاں، یہ حقیقت ہے، اس لیے کہ IMF گھنا کی جانب سے، یعنی انڈین میڈیکل ایسوسی ایشن اور نجی ہاسپٹلوں کا جو ایک تنظیم ہے، وہ کوٹا ہے، اس کی جانب سے رپورٹ کی جا رہی ہے کہ بنگلورو میں سب سے زیادہ جعلی ڈاکٹرز پائے جا رہے ہیں۔ ابھی حال ہی میں کچھ ڈاکٹروں کی جانب سے ایک کھلاڑی کا پیر کاٹنے کے بعد، آپریشن کرنے کے بعد اس کا پیر پوری طرح سے کاٹ دیا جانا پڑا۔ ایسی جوتی جس کا نام بتایا گیا ہے، یہ ساری کی ساری چیزیں نقلی اور جعلی ڈاکٹروں کی وجہ سے ہوا تھا۔ اس کے بعد جب اس سلسلے میں تحقیقات کی گئی تو پتا چلا کہ اس وقت بنگلورو میں 1000 سے زیادہ جعلی ڈاکٹرز اپنی کلینک چلا رہے ہیں۔ لہٰذا بنگلور میں رہنے والے لوگ کلینک کو دیکھ کر کہ اس دھوکہ دھڑی میں نہ آویں کہ جو یہ واقعی میں ڈاکٹر ہے، اس لیے جو ہے پہلے تحقیق کر لیں۔ ممکن ہے کہ آپ علاج کرانے جا رہے ہوں اور کہیں دوسری بیماری لے کر کے ساتھ میں نہ آ جائیں۔ اور یہ کوئی معمولی رپورٹ نہیں ہے اور نہ ہی معمولی جو ہے کسی ایسوسی ایشن کی جانب سے رپورٹ آئی ہے، بلکہ یہ جو رپورٹ اس وقت سامنے آ رہی ہے وہ ڈاکٹروں کی تنظیموں کی جانب سے سامنے آ رہی ہے، جس کو بھارتیہ میڈیکل ایسوسی ایشن کہا جاتا ہے، جس کو IMA کہا جاتا ہے۔ تو ناظرین گرامی، اس طرح سے انڈین میڈیکل ایسوسی ایشن جو ہے اس کی جانب سے رپورٹ سامنے آنا کہ جو ہے پورے بنگلورو میں 1000 سے زیادہ جعلی ڈاکٹر اس وقت ڈیوٹی انجام دے رہے ہیں، تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جان کا کس قدر دھوکہ ہے۔ بہرکیف ناظرین گرامی، اس سلسلے میں چوکنا ہو جائیں اور دیکھیں کہ کون جعلی ڈاکٹر ہے اور کون اصلی، اور اس کو پہچاننے کی کیا صورتحال ہو سکتی ہے، اس کو بھی سامنے لانا بہت ضروری ہے۔ ناظرین گرامی، آئیے اب بات کرتے ہیں، اب جو ہے پاکستان کی ایک غذا پر بھی جو ہے ٹافی بھی وہ بھی نشانے پر آ چکی ہے۔ حکومت راجستھان کے عہدیداروں نے ادے پور کے ایک دکان میں بکنے والے میڈ ان پاکستان ٹافی ضبط کر لیے ہیں۔ یہ ٹافی بیف جلیٹن کے بنے ہوئے ہیں، اس طرح کے الزامات لگائے جا رہے ہیں۔ کئی لوگوں کی شکایت پر فوڈ انسپیکٹر کی قیادت میں ایک ٹیم نے شہر کے دہلی گیٹ اسکوائر علاقے میں واقع دکان چاکلیٹ اینڈ برتھ ڈے ڈیکوریشن آئٹمز کی تلاشی لی۔ دکان میں 3 بڑے پیکٹ پائے گئے، 2 بند پیکٹس میں فی کس 24 چلی ملی ٹافیاں پائی گئی، جبکہ ایک کھلی پیکٹ میں 23 ٹافیاں ملی۔ ٹیم نے ٹافی کا سیمپل جانچ کے لیے چہارشنبے کی شام بھیج دیا۔ ابھی تک رپورٹ کا انتظار ہے، بتایا جا رہا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ اس دکان سے شہر کے دیگر اسٹورز کو بھی مال جاتا ہے اور 20 روپے قیمت والی ٹافیاں رنگ برنگے پاؤچ میں ہیں، ان پر میڈ ان پاکستان لکھا ہوا ہے، اور اس پر جو ہے اس میں جو بھی چیزیں استعمال کی گئی ہیں بیف سے وابستہ ہے کہتے ہوئے الزام لگائے گئے، جس کے بعد اب جو ہے پاکستان کی بنی ہوئی یہ ٹافیاں اس وقت جو ہے پوری طرح سے تنقید کے زد میں آ چکے ہیں۔ نئی سیاسی تاریخ رقم کرنے، اپنی پہچان بنانے، فرقہ ختم کرنے اور قومی اتحاد پیدا کرنے کے لیے ہماری پارٹی سے ہاتھ ملائیے اور ممبر بنیے۔ اسکرین پر دیے جا رہے نمبرز پر مس کال دیں۔ ناظرین گرامی، ادھر امریکہ کے ڈیموکریٹ اینڈی لیون نے بتایا ہے کہ ہندوستان کو ایک سیکولر جمہوریت کے بجائے ہندو قوم پرست ملک بننے کا خطرہ منڈلا رہا یا خطرے کا سامنا ہے۔ PTI کی رپورٹ میں یہ بات بتائی گئی۔ ڈیموکریٹ نے امریکی ایوان نمائندگان میں اپنی آخری تقریر میں بتایا کہ وہ ہندو مت، جین مت، بدھ مت اور دیگر مذاہب کو پسند کرتے ہیں جو ہندوستان میں پیدا ہوئے، لیکن ضرورت ہے کہ ہم وہاں کے تمام لوگوں کے حقوق کا تحفظ کریں۔ اس نے یہ بھی بتایا کہ خواہ ملک میں مسلم، ہندو، بدھسٹ، یہودی، عیسائی کیوں نہ ہو، ان تمام کے حقوق کے تحفظ کی ضرورت ہے۔ لیون نے اکثر بھارتیہ جنتا پارٹی حکومت کے دور میں مسلمانوں کی حالت زار اور کشمیر کے بارے میں خصوصی کانگریسی بریفنگ بعنوان ہندوستان کی کشمیر کے ساتھ وحشیانہ ایذا رسانی، جس کا انعقاد 20 اپریل کو متعدد حقوق انسانی گروپ نے کیا تھا، اس میں اس بات کا اظہار کیا۔ لیون نے کشمیر کے تنازع پر بین الاقوامی توجہ کی اپیل کی۔ PTI رپورٹ میں یہ بات بتائی گئی ہے۔ انہوں نے بتایا کہ کشمیر رات کی خبر میں نہیں ہو سکتا ہے، لیکن وہاں جو کچھ ہو رہا ہے وہ عالمی توجہ کا مستحق ہے، اور ایک بڑی مثال ہے کہ کس طرح وزیر اعظم نریندر مودی ہندوستان کو حقوق انسانی اور جمہوریت کے لحاظ سے غلط سمت میں لے جا رہے ہیں۔ اپنے میڈیم بلاگ پر تحریر کرتے انہوں نے مسلمانوں کے لیے وزیر اعظم نریندر مودی کے طریقہ کار پر بھی اظہار خیال کرا۔ انہوں نے بتایا کہ آخرکار 2005 میں جارج ڈبلیو بش انتظامیہ نے امریکہ میں گجرات کے چیف منسٹر کی حیثیت سے نریندر مودی کے داخلے کی اجازت دینے سے انکار کر دیا تھا،
جبکہ 2002 میں مسلمانوں کے خلاف خوفناک تشدد پھوٹ پڑا تھا۔ اپنے بلاگ میں انہوں نے یہ بھی کہا کہ کشمیر کو خود مختار علاقہ کا درجہ دینے والی دفعہ 370 کو مودی نے منسوخ کیا، تب انہوں نے انٹرنیٹ اور ٹیلی مواصلات کو مسدود کر دیا تھا۔ بتایا کہ قید اور تشدد کا ثبوت ہے۔ انہوں نے تحریر میں یہ بھی بتایا کہ امریکہ کو واضح کر دینا چاہیے کہ سرگرمیاں دنیا کی سب سے بڑی جمہوریت کے شایع نشان نہیں ہے، صرف اس وجہ سے نہیں کہ یہ کرنے کے لیے صحیح کام ہے، لیکن اگر ہم آئندہ جو کچھ ہوا اس کی اجازت نہ دیں تو یہ درست ہوگا۔ یہ کہتے ہوئے انہوں نے پوری طرح سے اس وقت جو ہندوستان جو ہندو قوم پرست ملک یا ریاست بننے کی جانب گامزن ہے، اس کی جانب پوری دنیا کو توجہ دلانے کی کوشش کی گئی ہے 11 کی جانب سے، جو اس وقت سرخیاں بٹور رہی ہے۔ ناظرین، الہ آباد ہائی کورٹ نے مسلم اسکالر محمد عمر گوتم کو ضمانت دینے سے انکار کر دیا ہے، جنہیں گزشتہ سال اتر پردیش میں بڑے پیمانے پر تبدیل مذہب پر ریکٹ چلانے کا الزام لگاتے ہوئے گرفتار کیا تھا۔ ہائی کورٹ نے 4 دیگر شریک ملزمان کی ضمانت بھی مسترد کر دی۔ لائف لا نے جسٹس رمیش سنہا اور سروج یادو کی بینچ کے حوالے سے کہا کہ ثبوت سے پتہ چلتا ہے کہ وہ ایک مضمون ڈیزائن کے حاصل کرنے کے لیے سماج دشمن عناصر کی مدد سے ملک دشمن سرگرمیاں انجام دے رہے تھے، جس سے ملک کے سماجی تانے بانے کو نقصان پہنچتا ہے اور مختلف مذاہب کے لوگوں کے درمیان نفرت پھیلے گی اور امن عامہ میں خلل پڑے گا۔ انہوں نے اپنی ذاتی کھاتوں میں بیرونی ممالک سمیت مختلف ذرائع سے بڑی رقم حاصل کی۔ اس سال مئی میں عمر گوتم نے ہائی کورٹ کا رخ کیا تھا، جب ضمانت کی درخواست کو اسپیشل جج یا ATS ایڈیشنل سیشن جج لکھنؤ نے مسترد کیا۔ عمر گوتم کو گزشتہ سال 20 جون کو اتر پردیش کی انسداد دہشت گردی اسکواڈ نے گرفتار کیا تھا۔ ATS نے اسی معاملے میں گوتم کے بیٹے عبداللہ عمر کو بھی گرفتار کیا تھا۔ عمر گوتم کو جیل میں 545 دن اس وقت مکمل ہو چکے ہیں گرفتاری کے بعد، تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس وقت کیا صورتحال ہوگی۔ ان کو ضمانت دینے سے انکار کیا۔ ناظرین گرامی، ادھر دہلی کی ایک عدالت نے جمعہ کو 4 ملزمان کو بری کر دیا، جن پر 25 فروری 2020 کو جوہری پور پلیا علاقے میں فسادات کرنے والے ہجوم کا حصہ ہونے کا الزام تھا۔ ایڈیشنل سیشن جج پلستیا پرماچلا نے 2020 کے شمال مشرقی دہلی فسادات کے سلسلے میں دنیش یادو، بابو سندیپ اور ٹنکو کے خلاف کیس کی سماعت کرتے ہوئے کہا کہ اس معاملے میں ملزمین کے خلاف لگائے گئے الزامات ثابت نہیں ہوتے ہیں۔ عدالت نے مشاہدہ کیا کہ اگرچہ غیر قانونی اجتماع، ہنگامہ آرائی اور توڑ پھوڑ ہوئی تھی جس میں متعدد افراد زخمی ہوئے تھے، لیکن جہاں تک فسادی ہجوم میں ملزمان کی شناخت کا تعلق ہے، کئی گواہوں نے استغاثے کے مقدمے کی حمایت نہیں کی۔ گواہان فسادیوں میں سے کسی کی شناخت نہیں کر سکے، انہوں نے ان کے چہرے نہیں دیکھے تھے۔ استغاثے کے 2 گواہ بھی موجود کیس میں زیر تفتیش واقعات میں سے کسی کے لیے مخصوص نہیں تھے۔ جج نے کہا کہ ان کے خیال میں یہاں ملزمان شک کے فائدے کے حقدار میں ہیں۔ ناظرین گرامی، فسادیوں پر الزام ہے کہ انہوں نے مبینہ طور پر جوہری پور پلیا میں 4 مسلم مردوں کی شناخت معلوم کرنے کے بعد انہیں مارا پیٹا تھا۔ ملزمان کے خلاف گوگل پوری پولیس اسٹیشن میں IPC کی دفعات کے تحت FIR درج کی گئی تھی، جس میں فسادات، قتل کی کوشش، چوری، گھر میں گھسنا، سرکاری ملازم کے ذریعے جاری کردہ حکم کی نافرمانی کرنے جیسے الزامات وغیرہ شامل تھے۔ ناظرین گرامی، مجھے یہاں پر اجازت دیں، انشاءاللہ پھر آپ نے ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نہیں بچ پاتا ہے کوئی صحافی کی نگاہوں سے، ملاتا ہے یہ لوگوں کو محبت کی پناہوں سے۔ کرم اور درد مندی کا ہے ایک سنسار، سیدھی بات عظیمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار، سیدھی بات عظیمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار، سیدھی بات۔ یہ چینل حق نگر بن کر کچل دیتا ہے فتنوں کو۔